اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کوئی کائنات کے اندر ایسی ذات ہے ہی نہیں جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے پہ قادر ہو. پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے, وہ تمہیں چاہ کے بھی نفع نہیں پہنچا سکتی. وہ کہتے ہیں نا فلاں میرا ڈی ایس پی واقف ہے یا فلاں میرا ایس ایچ او, کوئی حیثیت ہی نہیں. جب تک اللہ نے نہ چاہا تمہارا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. یہ پوری کائنات ایک طرف ہو جائے تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی. سملرلی پوری کائنات ایک طرف ہو جائے, کوئی بڑا پلوان بدماش بدبخت جو ہے جس سے تم ڈرتے ہو یا دنیاوی فرعونوں سے ڈرتے ہو, یہ تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے. مجھے کسی نے کہا تھا کامیاب ہونا ہے تو نیت صاف ہونا ضروری ہے اور کوئی حرام کام نہ کرو. حرام سچ ایز جھوٹ, مکاری, فریب, دھوکہ دہی, ناپ تول میں کمی ملاوٹ, یہ کاروبار کے چھوٹے سے کوئی اصول ہے. آپ نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا آپ کو کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. کہاں تک جانی چاہیے آواز دلی تک, وہ بھی ہے نا ایک اس کا شوق نہیں, اس کا شوق مٹھا کیا میں نے, تو چاروں کا کیا میں نے. ایڈم میں مولوی نہیں ہوں, انڈیا میں نے کیا ہے جو جہاد میں لکھا ہے, جو اسلام میں لکھا ہے, یہ بہتر جانتے ہیں آپ جو قرآن ہے کہ جو اسلام میں لکھا ہے اتنا میں کرتا ہوں. باقی آپ لوگوں کو پیار کا شکریہ. انشاءاللہ جزاک اللہ. گھر کا دانا کھایا, اب تو یاری دوستی فرق کی کھوکر کی خبر تھا انشاءاللہ. آپ لوگ نوجوان تگڑے رہو, پاکستان آرمی کے ساتھ رہیں. دیکھیں اداروں کے ساتھ ہی پاکستان چلتا ہے, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ آپ لدا چلو ادارے لدا چلو. ابھی جو حالات ہیں دیکھیں, آپ جس مرضی سیاسی پارٹی کو اپنی رائے آپ, ہم اس پہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں. اور کیمرے لگاؤ. آج ڈرون کیمرہ بھی ہمارے اوپر پھیرا تھا, میرے بالوں کے اوپر گزرا تھا, تو یہ سمجھے منافعوں میں دل سے گزرا ہے. ٹھیک ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے اپیل کروں گا 1-2 کیمرے بڑھا دیں, مائک بڑھا دو, اللہ کا نام اور گونجے, اتنا گونجے کہ آواز چاہیے, آواز دلی تک, وہ بھی ہے نا ایک اس کا شوق نہیں, اس کا شوق مٹھا کیا میں نے, تو چاروں کا کیا میں نے. ایڈم میں مولوی نہیں ہوں, انڈیا میں نے کیا ہے جو جہاد میں لکھا ہے, جو اسلام میں لکھا ہے, یہ بہتر جانتے ہیں آپ سے قرآن ہے کہ جو اسلام میں لکھا ہے اتنا میں کرتا ہوں. باقی آپ لوگوں کو پیار کا شکریہ. امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے, اس وقت اللہ بانٹتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت, اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. یہ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے, تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی ہیں. تو لینے کے وقت تو سویا تھا, تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا بھائی؟ جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا. کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا, اب تو کدھر آ گیا ہے. مثال دے رہا ہوں. تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے, تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے, ٹی وی دیکھتے, اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا, تو کیسے آئے گا تیرے پاس؟ تو
تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئی. فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا اور مقصد ایک ہی ہے, وہ ہے عبادت. آج میں اور آپ مل کے سمجھنے کی کوشش کریں گے عبادت کیا ہے. یہ بندگی ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے مگر پیدا کی ہے تو کیا مقصد ہے, یہ زندگی ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. ایک انسان اور ایک جانور کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک جانور کو بھی پیدا کرتا ہے, رزق اس کو بھی دیتا ہے, لیکن اس کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری زندگی کا مقصد ہے عبادت. اب عبادت کیا ہے؟ کیا جائے نماز بچھا کے پوری زندگی مصلی پہ بیٹھ جانا یہی عبادت ہے؟ نہیں. ہر عمل دین اسلام کے مطابق گزارنا ہی عبادت ہے. اگر آپ کنگھی کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے مانگ نکالی ہے, اس کنگھی کرنے میں بھی عبادت ہے. اگر آپ جوتا پہن رہے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا پاؤں پہلے جوتے میں داخل کیا, وہ اس نیت سے جوتا پہننا بھی عبادت ہے. سونے کی دعا پڑھ کے